رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا صدق الله العلي العظيم بلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ارشاد فرمایا کہ تو میں نے کہا اللہ کا ایک پیغمبر اللہ کے حضور اپنی قوم کا شکوہ کر رہا ہے. سیدنا حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے کہا یعنی اپنی قوم سے کہا استغفروا ربکم کہ اپنے رب سے استغفار کرو معافی مانگو اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو. استغفروا ربکم انہ کان غفارا بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے وہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے وہ غفار ہے. اور پھر کیا ہوگا جب اس کی معافی تمہیں مل جائے گی تو یرسل السماء علیکم مدرارا وہ تم پر موسلادھار بارش برسائے گا. پھر بارشیں ہوں گی جب تم معافی مانگو گے گناہوں سے علیحدگی اختیار کرو گے توبہ اور استغفار کرو گے پھر دیکھو وہ کریم تمہارے لیے کیسی رحمت کی بارش برساتا ہے. یہ قرآن کا وعدہ ہے اللہ کے نبی کا فرمان ہے. ایک ایسی قوم کے لیے کہا گیا جو جس نے بڑی لمبی عمریں پائی طویل زندگی پائی اور بہت نافرمان قوم تھی بڑی ناہنجار قوم جس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. بت پرست بھی تھی مشرک تھی کافر تھے اور وہ طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا تھے. اللہ کے نبی کو ستاتے بھی تھے اذیتیں دیتے تکلیفیں پہنچاتے مارتے تھے. 950,000 سال تقریباً سیدنا نوح علیہ السلام نے ان کی صعوبتیں ان کی تکلیفیں برداشت کی تھی. پھر بھی اس قوم سے کہا گیا کہ دیکھو اب بھی معافی مانگ لو توبہ کر لو استغفار کر لو اپنے گناہوں کو چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ بہت بڑا غفار ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جرموں کو معاف کر دیتا ہے وہ بڑا رحیم ہے. انہ کان غفارا اور یہ جو تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے بارشیں بند ہو گئی ہیں یہ قحط پڑ رہا ہے خشک سالی ہے لوگ مرتے ہیں ہلاک ہوتے ہیں جانور تڑپتے ہیں ہلاک ہو جاتے ہیں کھیتیاں تباہ ہو گئی ہیں زمین بنجر ہو گئی ہے تمہاری معیشت تباہ ہو گئی ہے تو یہ سب دور ہو جائے گا یہ سارے دل اندر دور ہو جائیں گے یہ سارے برا یہ تمہارے لیے جو سخت گھڑیاں ہیں یہ سب دور ہو جائے گی. تمہاری خشک سالی جو ہے وہ سرسبزی اور شادابی میں بدل جائے گی. تمہاری بنجر زمینیں آباد ہو جائیں گی تمہیں نئی زندگی ملے گی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ اور اتنا ہی نہیں ہے کہ بارشیں برسیں گی بلکہ وہ تمہیں مال سے تمہاری مدد کرے گا
تمہارے اموال زندہ ہو جائیں گے، تمہاری معیشت زندہ ہو جائے گی، اور جو تمہاری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں وہ بنین، تمہیں اولاد دے گا، بیٹے دے گا، اللہ اکبر، یہ سب وہ کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے باغات بنائے گا، تمہارے لیے باغات کھلا دے گا، کھیت و کھلیان آباد کر دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تم اپنے گناہوں سے علیحدگی اختیار کرو، یہ کفر و شرک سے توبہ کرو، اس جہالت سے باہر آؤ اور اپنے رب کو مناؤ۔ وہ مان جاتا ہے، وہ مان جاتا ہے، کیونکہ وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے۔ اس نے تو اپنے بندوں میں ایسی مثالیں رکھی ہیں کہ ان میں ضد نہیں ہوتی، بندوں میں ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ ضد نہیں ہوتی، وہ مان جاتے ہیں۔ جب اولاد اپنے ماں باپ کو مناتی ہے مان جاتی ہے، مان جاتے ہیں ماں باپ۔ جب بچہ ماں کے پاس آتا ہے، لاکھ غلطیاں کی ہوں، لاکھ ستایا ہو، ماں جو ہے بالآخر مان جاتی ہے۔ ماں کبھی ضد نہیں کرتی، کہیں نہ کہیں جا کے اس کی ممتا جوش میں آئی جاتی ہے، کتنی نافرمانی کی ہو، یہ ماں ہے۔ عورت ایک کمزور ذات ہے، مگر دیکھیے اس میں اللہ نے کتنی گنجائش رکھی، کیسا حوصلہ رکھا ہے کہ مرد میں بھی وہ حوصلہ نہیں ہے۔ تو وہ تو ایسی شان والا ہے، وہ رب کریم کے ایک کمزور ذات کے اندر اتنا بڑا حوصلہ رکھ دیا اس نے، ایک کمزور ذات میں جو محتاج ہے، مرد کی ضرورت مند ہوتی ہے، مرد کی زیر دست ہوتی ہے، ماتحت ہوتی ہے، کمزور ہے، مگر اتنا بڑا حوصلہ، برداشت، مان جاتی ہے۔ جہاں کہیں بچہ تڑپتا ہے فوراً، اور انسانوں میں ہی نہیں، جانداروں میں، تمام جانداروں میں، جانوروں میں، حیوانات میں، سب میں ماں ہے جناب، بچے کے لیے تڑپ جاتی ہے، مچل جاتی ہے۔ تو جب اس کی مخلوق میں، اتنی کمزور مخلوق کے اندر اس نے اتنا حوصلہ رکھا ہے، اتنی برداشت رکھی ہے، اتنا صبر رکھا ہے، معاف کرنے کا جذبہ رکھ دیا ہے، تو وہ تو بہت عظیم الشان ہے، بہت بڑا ہے۔ اس کے لیے تو لفظ حوصلہ کہنا بھی چھوٹا ہے، سارے حوصلوں کا خالق و مالک ہے وہ، اس کے لیے گنجائش کہنا بھی ایک چھوٹی بات ہے، ساری گنجائشیں پیدا کرنے والا وہ ہے، وہ ایسی گنجائش والا ہے، ساری گنجائشیں وہ پیدا کرتا ہے، سارے حوصلے وہ عطا کرتا ہے، ہمتیں وہ دیتا ہے، تو اس سے کیسے مایوس ہو سکتے ہیں؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، آگے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ کی عظمت و ہیبت کو نہیں سمجھتے ہو، اللہ کی عظمت و شان کو نہیں جانتے، تم اس سے امید نہیں رکھتے، اتنے عظمت و وقار والا، ایسی ہیبت و شان اور شوکت والا، ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ تو اس لیے جب اس کی ان خصوصیات کی طرف نظر جاتی ہے تو پھر مایوسی کی کوئی وجہ نہیں ہے، بشرط صرف یہ ہے کہ انسان سے وہ جو چیز طلب کرتا ہے وہ ہے اخلاص، دل سے آئیں اس کے پاس، بناوٹ نہیں چلے گی، تسنع نہیں چلے گا، زبان درازی نہیں چلے گی، اس کے یہاں ڈیبیٹ نہیں ہے، اس کے یہاں بحث نہیں ہے، لاجک واجک نہیں چلتی ہے، اس کے یہاں لفاظیاں نہیں چلتی، بناوٹیں نہیں چلتی، تسنع نہیں چلتی، یہ ظاہر واحر نہیں چلتا، وہ تو دلوں کو دیکھتا ہے۔ دل سے آپ نے اسے پکارا، دل سے یاد کیا ہے، اخلاص ہے اندر، بس جہاں اخلاص آتا ہے، جہاں بندہ ادھر دنیا سے الگ ہوتا ہے دل سے اور اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، وہاں وہ بھی پھر فوراً اپنی توجہ بندے کی طرف موڑ دیتا ہے۔ جتنا جتنا بندہ اس کی طرف جاتا ہے اتنا اتنا وہ بندے کی طرف آتا ہے، جتنا بندہ گھومتا ہے، موو کرتا ہے، اتنا ہی اس کی رحمت موو کرتی ہے بندے کی طرف، بلکہ وہ تھوڑے سے اخلاص کے بدلے میں بہت سارا عطا کر دیتا ہے، لیکن اخلاص ضروری ہے، بغیر اخلاص کے کام نہیں چلے گا۔
अब लोग समझते हैं भाई तौबा इस्तिग़फ़ार का मतलब ये है चलो जी ज़ुबानी कर लो, बाद में तो काम चलता ही रहेगा, चले ज़ुबानी कलाम ही मना लेते हैं। जैसे दुनिया में तकरीरें करके बातें बना कर लोगों को ज़ुबान से खुश कर देते हैं, ऊपर ही ऊपर से लोग मान जाते हैं। लोगों को इल्म नहीं है ना, असल में लोगों को तो पता नहीं दिल में क्या है, इसलिए लोग मान जाते हैं, लोग धोखा खा जाते हैं। मगर वो तो अलीम व खबीर है, वो धोखा कैसे खा सकता है? इसीलिए वो दिलों पे, चूंकि दिलों पे उसकी नज़र है, हकीकत पे उसकी नज़र है, तो वो लफ्ज़ों से कैसे मुतमईन हो जाएगा, लफ्ज़ों पे क्यों मान जाएगा, वो लफाजी को क्यों देखेगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला तुम्हारे ज़ाहिर को, तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व निय्यातिकुम, लेकिन वो तुम्हारे दिलों को और दिलों में जो नियतें हैं उसको देखता है। तो जब भी कोई दिल से उसे याद करता है, फरमाया इन्नहु काना गफ्फारा, वो गफ्फार है, दुआ कबूल होती है। इस्तिग़फ़ार जब बंदा करता है तो रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं। ये जो इस्तिग़फ़ार है